عدم اعتماد کا شور ہے، بڑا ظلم برپا ہے ملک کے اندر۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔ یہ یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اقتدار ختم ہو جانا ہے، یہ سب چکر ختم ہونے ہیں، وہاں پیش ہونا ہے حشر میں۔ کسی کو یہودی ایجنٹ مت کہو، قادیانی ایجنٹ مت کہو، اور وہ شخص وہ ہے جس نے تیرے 30-40 سالہ اقتدار کے باوجود قرآن کے اوراق پہ ٹیکس ختم نہیں کیا تھا۔ اس شخص نے آ کر قرآن کے کاغذوں پہ کہتا ہے جب مجھے پتا چلا کہ قرآن کا جو درآمد ہوتا ہے پیپر اس میں بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، میں نے وہ ٹیکس فری کر دیا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ پھر اس نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے بعد چچنیا کا صدر ماسکو میں صرف اس کا ماتھے کو بوسہ دینا آیا ہے کہ میں دیکھنے آیا ہوں اس شخص کو کہ جس نے اقوام متحدہ میں اسلام کا مقدمہ لڑا ہے۔ پھر پورے مسلمان ملکوں کے سامنے ہوتے ہوئے اقوام متحدہ نے عمران خان کی قرارداد کو منظور کیا ہے کہ اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بین کیا جائے، جیسے ان کا وہ کیا جاتا ہے یہودیوں کا ہولوکاسٹ۔ کتنی بڑی بات کر دی ہے، اسلام کا مقدمہ اور کیسے لڑنا ہے؟ پھر تم عدم اعتماد کہتے ہو، اس کے جلسے بتا رہے ہیں قوم کو اعتماد ہے، تم کیوں اس کو ہٹانا چاہ رہے ہو؟ میں علماء سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کی ذات کے لیے دین کو استعمال نہیں کرو۔ اگر کسی سے مولانا فضل الرحمان کا بغض ہے، اس کا ذاتی ہے، دین اس میں استعمال نہیں کرو۔ اگر وہ دین کے خلاف کہیں جائے تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں ایک اور بیماری چل رہی ہے، اس نے اس کو خرید لیا، اس نے اس کو خرید لیا۔ وہ ایک ممبر ہوتا تھا قومی اسمبلی کا، اس نے کہا یہ مقدس ایوان ہے، دھرنے والوں نے اس پہ حملہ کر دیا ہے، یہ مقدس ہے، اور تیری تقدیس وہاں پہ لٹ گئی۔ جب کسی کا 18 کروڑ لیٹ لگ گیا، کسی کا 15 کروڑ، اس کا مطلب ہے یہ قومی اسمبلی نہیں ہے، یہ مویشی منڈی ہے۔ جو تم سے ہوتا ہے کر لو، لیکن قومی اسمبلی ہے تو قوم کے غیرت مند لیڈر ہونے چاہیے۔ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے بکری، کھوتی اور جناب بھینس اور گائے ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو مویشی منڈی آج سے کہتا ہوں۔ اگر یہ بکنے والا رواج ختم نہیں ہوا تو قوم کیا غیرت پر؟ یہ قوم کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنا ریٹ لگواتے ہیں، جیسے یہاں پہ کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے، یہ 15 لاکھ کا بیل ہے، تم 15 کروڑ کے ہو۔ فرق کیا ہے تمہارے اندر اور گائے اور بیل کے اندر؟ اس لیے میرے بھائی اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو۔ اس شخص نے اسلام کا بھی مقدمہ لڑا ہے، اور پھر مزے کی بات جو میں پہلے کر آیا ہوں، 30 سال میں ہمیں کچھ نہیں ملا اس ملک میں، ان فراڈیوں سے مزید 5 سال دے کے آپ نے کیا لینا ہے؟ جو 30 سال میں آپ کو ایک کارخانہ نہیں دے سکے، پانی بجلی گھر نہیں دے سکے۔ ہم آج بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں، کھلونے بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اس ملک پہ رحم کرو، اس وطن، اس قوم اور مسلمانوں پہ رحم کرو۔ ہمیں پچھلوں سے کوئی امید نہیں ہے، اس سے ہے یا نہیں، لیکن اس شخص نے کھوتی ہوئی بلڈنگ کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے اور صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق اگر کسی کو غلط نظر آتا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے، کوئی اس کے علاوہ بھی تو کوئی بھی الزام لگا لو۔ مہنگائی کہتے ہیں 70 سال میں جتنی مہنگائی تھی 3 سال میں اتنی ہو گئی، تو پاکستان تو آدھا مر جانا چاہیے تھا۔ پھر اگر اتنی زیادہ مہنگائی ہے، یہاں تو نہ خودکشی کر رہا کوئی، نہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کا مطلب مہنگائی ایک ڈنڈورا ہے۔ اصل میں وہ کہہ رہا ہے چوری پکڑی گئی، اور جب پکڑی جاتی ہے تو بہانے تراشتے ہیں۔ اب بہانے تراشے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اتارو، یہ ہمیں لے گیا۔ جیسے جیکب آباد میں گھوٹکی کے علاقے میں ڈاکوؤں نے پولیس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا کہ ایس پی سخت آیا، ہمیں ڈکیتیاں نہیں کرنے دیتا۔ یہ چکر ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ حق کا ساتھ جو قوم نہیں دیتی خدا ان کا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو قوم حق اور باطل کو نہیں پہچانتی خدا ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کو نہیں سنائی آج تک بات۔ 10 دن ہمیں بند رکھا میلوڈی تھانے کے اندر، میلوڈی اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے۔ وہ ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہیں پیپر لے کے آئے رات کو 2 بجے، اس پہ سائن کرو۔ پڑھا تو اس میں لکھا تھا جب وہ فلاں عالم دین گرفتاری دے دے گا آپ کو رہائی مل جائے گی۔ 10 دن ہم بند رہے، بالآخر اس نے گرفتاری دی، ہم رہا ہو گئے۔ ہم نہ ضمانتی، نہ اس کی پارٹی کے، نہ ہم اس جلسے کے شریک۔ شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، اور یہ شخص اس شخص کا ضمانتی ہے جو ملک سے فرار ہو کے واپس نہیں آ رہا، جس کو 7 دورے پڑ رہے تھے۔ عمران خان صاحب، اگر اس خاندان کے 10 افراد کو آپ بند کر دیں، وہ بھاگتا ہوا شام کو ادھر آئے گا اس شرط پہ کہ جب یہ چھوٹیں گے تب جب وہ آئے گا تو ملک سب سدھر جائے گا۔ آپ ڈھیل دیتے ہو جس پہ عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے اور حق کا ساتھ دے۔ ہمیں جمہوریت سے کوئی غرض نہیں، آمریت سے کوئی غرض نہیں۔ اس قوم کو اپنی خوشحالی سے غرض ہے، اس قوم کو رزق سے غرض ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ ان قوموں پر آتی ہے جو بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، حق کو نہیں پہچانتے۔